السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت کی لالچ میں ابا نے میری شادی چودھری صاحب کے بیٹے سے کر دی، حالانکہ وہ ایک نامرد تھا، لیکن یہ راز صرف میں جانتی تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزرے تو ساس ہر آئے گئے کے سامنے کہتی کہ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ اب مجھے خوب رونا آتا، لیکن ایک دن شوہر نے میری پریشانی جان لی۔ ایک رات مجھے کہنے لگا، کل صبح جو بھی آدمی اس حویلی کے دروازے سے اندر آئے گا، اس سے تم اس خاندان کا وارث پیدا کرو گی۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی میری نظر دروازے سے اندر آتے ہوئے نوجوان پر پڑی تو میرے ہوش چھوٹ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا۔ اماں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ہم لڑکیوں کو ابا کے قہر سے بچا کر رکھ سکتی، مگر اس روز شاید اماں کی بھی بس ہو گئی تھی، جو وہ ابا کے سامنے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ اماں کا ابا کے سامنے ہمت کرنا ہم سب کو مہنگا پڑنے والا تھا۔ جب ابا نے اماں کو 3 بول بول کر فارغ کر دیا تھا اور اماں ہم لڑکیوں کو ابا کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، ابا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور مجھے چند پیسوں کی خاطر اس چودھری صاحب کے حوالے کر دیا تھا، جو مجھ سے عمر میں دگنا تھا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ اس کی تو مجھ سے پہلے بھی 2 بیویاں تھیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی ماں حویلی کا وارث مجھ سے ہی کیوں چاہتی تھی۔ جب میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات چیت کی تو اس کو مجھ پر ترس آ گیا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں اس کی 3 بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بیوی تھی، اس لیے میں ہی اس کو حویلی کا وارث پیدا کر کے دوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود تو نامرد تھا، پھر میں بھلا حویلی کا وارث پیدا کر کے اس کو کیسے دے سکتی تھی۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے حویلی کا وارث ضرور پیدا کروائے گا، مگر کسی اور کے ذریعے۔ جب میں نے اس شخص کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے ذریعے میں نے حویلی کا وارث پیدا کرنا تھا، تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام اسما ہے اور میں راول پنڈی کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، جن میں میں سب سے بڑی تھی۔ میرا باپ گاؤں کے چودھری صاحب کی زمین پر کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور ماں بچوں کو گھر میں سپارہ پڑھاتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تھا، جہاں پر ہم تینوں بہنیں اپنے اپنے بستے اٹھائے صبح سویرے جاتی تھیں۔ سکول سے واپس آ کر باقی بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتے کودتے شام ہو جاتی، اور پھر ہمارا چھوٹا سا صحن بچوں کی رنگ برنگی آوازوں سے گونجنے لگا جاتا تھا، اور ہم بھی انہی بچوں کے ساتھ مل جل کر اماں سے سپارہ پڑھا کرتی تھیں۔ ابا کو ہم بہنوں سے پیار تو بہت تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اماں سے بیٹا نہ ہونے کا شکوہ بھی تھا، جو ہر بیٹے کی پیدائش پر زور ہی پکڑتا چلا گیا۔ جب ابا گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لڑکوں کو جوان ہوتا اور اپنے باپ کی مدد کرتا دیکھتا تو گھر آ کر اماں کو تانے دینے لگ جاتا، جو دیکھ کر ہم بہنیں ڈر سے سمٹ جاتی۔ جب میں نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو ابا نے مجھے سکول سے اٹھوا لیا، کیونکہ وہ سکول بھی 5ویں تک تھا اور دوسرا بڑا سکول گاؤں سے باہر تھا، اور ابا مجھے وہاں بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں پہلے ہی بہت پڑھ لکھ لیا تھا اور مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابا نے مجھے سکول سے اٹھوا لیا تو میں بھی اماں کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں لگ کر گھر داری سیکھنے لگ گئی تھی، جبکہ میری دونوں بہنیں اسکول جاتی رہیں۔ میں گھر میں ہی رہ کر اماں کی مدد کرنے لگ گئی تھی، مگر اکثر شام کے وقت میں گھر سے باہر کھیتوں کی سیر کرنے کے لیے نکل آیا کرتی تھی، کیونکہ سارا دن گھر میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ایسے ہی میری دوستی گاؤں کے ایک جمشید نام کے لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا اور مجھے پسند کرنے لگا تھا۔
وہ بھی جانتا تھا کہ میرا ابا کیسا آدمی تھا، اس لیے وہ اکثر میری مدد کر دیا کرتا تھا اور مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے دے دیا کرتا تھا۔ جمشید مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ایک دن وہ میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگ لے گا اور مجھے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا، اور پھر میری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بھی ایک نئی امید لے کر جینے لگ گئی تھی، اور ہر روز یہی سوچتی تھی کہ اب میرے پاس چند ہی تو دن رہ گئے ہیں، پھر جمشید آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور میری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا میں سوچتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں ابا کو بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز پہلی بار ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ شاید اماں کی ہی کوئی غلطی ہوگی جو ابا نے اماں کو مارا تھا، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا نے اماں کو مارا ہو۔ مگر بعد میں ہی اماں نے مجھے بتا دیا تھا کہ ابے کو نشے کی لت لگ گئی تھی، اور اسی بات پر اماں کی ابا سے بحث ہو گئی۔ اماں نے ابا کو یہ بری عادت چھوڑنے کا کہا تھا، مگر ابا کسی بھی صورت نشہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، اور ہر دوسرے روز اماں سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ اماں نے ابا کو گھر کے حالات کے بارے میں بتا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ابا اماں کی باتیں سن کر مزید غصے میں آ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اماں پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے ابا سے پیسے بچا بچا کر چھپانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ ابا کو تو نشے کی ایسی لت لگ گئی تھی کہ ابا یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو اب جوان ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ حالات اتنے برے ہونے لگ گئے تھے کہ نوبت فاقوں تک آنے لگ گئی تھی۔ میں تو گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی، اور جمشید سے ملنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور ابا پیسے نہ ملنے پر اماں کو مارنے پیٹنے لگتا تھا۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اماں کی ہی غلطی ہوگی جو ابا اماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، کیونکہ ابا تو ہم سے بہت پیار کیا کرتا، پھر وہ بھلا ہماری ماں کو کیسے مار سکتا تھا۔ مگر جب میں نے خود ان کی باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابا ہی غلط تھا جو جان بوجھ کر اماں کو مارتا پیٹتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا کہ تو مجھے بیٹا تو پیدا کر کے نہ دے سکی، اب اگر نشے کے لیے بھی پیسے نہیں دے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بیچ آؤں گا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ابا کو نشے کی اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ وہ ہم تینوں بیٹیوں کی پرواہ اور فکر کرنا تک بھول گیا تھا۔ میری بہنیں پہلے ہی تو ابا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ جب سے ابا نے نشہ کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے تو ابا کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ابا کے گھر آتے ہی بھاگ کر اماں سے لپٹ جاتی تھی۔ اماں ہم بہنوں کو سمجھاتی رہتی کہ ہم ابا کی ہر بات مانا کریں اور ان کو غصہ نہ دلایا کریں۔ بات تو پہلے بھی ہم ابا کی مانا ہی کرتے تھے، مگر جب سے اماں نے ہمیں تلقین کرنا شروع کی تھی تب سے ہم ابا کی ایک آواز پر بھاگ کر ان کے پاس آ جاتے تھے۔ مگر ہمارے دلوں میں ابا کا ڈر بیٹھ گیا تھا، اگر ہم نے ابا کی کوئی بات نہ مانی تو وہ کہیں ہمیں بیچ ہی نہ آئے۔ ابا کے نشے کی عادت اور اماں کے خاموش آنسوؤں نے ہمارے گھر کے حالات کو دن بدن بد سے بدتر بنا دیا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو اماں کہیں سے ادھار لے کر گزارا کرنے لگی تھی، مگر وہ ادھار بھی آخر کب تک چلتا؟ ابا تو نشے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ ایک دن اماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ میں سلائی سیکھ لوں، شاید اس سے ہمارے دن بدل جائیں۔ مجھے بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ ابا بجائے کمانے کے ہم سے بھی روٹی کھینچ رہا تھا۔ تب میں نے اماں کی بات مان لی اور گاؤں کی ہی ایک عورت کے پاس جا کر سلائی سیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ عورت اماں کی پرانی سہیلی تھی، وہ ہماری حالات سے اچھی طرح واقف کار تھی، اور اس نے ہمارے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے مفت میں سلائی سکھانا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں
میں نے اچھے خاصے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے۔ کچھ لوگ مجھ سے کپڑے سلوانے لگ گئے تھے اور اس طرح سے ہمیں 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہونے لگا تھا۔ مگر ہم بھلا ابا سے چھپ کر کوئی کام کیسے کر سکتے تھے؟ اسے معلوم تو ہو ہی جانا تھا کہ آخر گھر میں 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی کہاں سے آ رہے تھے۔ ابا کو جب معلوم ہوا کہ میں سلائی کر کے کچھ پیسے کمانے لگ گئی تھی تو وہ اور بھی زیادہ بپھر گیا تھا۔ جب میں جوان ہو گئی تو میرے لیے گھر میں رشتے آنے لگ گئے تھے، کیونکہ خوبصورت تو میں بلا کی تھی۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا تو ابا سب سے پہلے یہ دیکھتا کہ رشتہ لانے والے کے پاس دھن دولت کتنی تھی۔ مگر ہمارے گھر میں تو رشتے بھی ہم جیسے غریب گھروں کے ہی آنے تھے۔ ابا نے ہر رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کو تو پیسوں سے غرض تھی، اور جہیز وہ مجھے دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ اس کے پاس ہم لڑکیوں پر خرچ کرنے کے لیے فضول کا پیسہ نہیں تھا۔ زمینوں پر کام کرنے سے 2 4 پیسے وہ کماتا تھا، وہ اپنے نشے میں اڑا دیتا تھا، اور پھر آ جا کر ہم چاروں کی شامت آ جاتی تھی۔ تب ہی جمشید نے بھی اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا، مگر میرے باپ نے ہر رشتے کی طرح اس رشتے کو بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اسے اپنی بیٹی کسی چھوٹے اور نیچ گھرانے میں نہیں بیاہنی تھی۔ ابا کی باتیں سن کر جمشید کے ماں باپ کی تو ہمت جواب دے گئی تھی، اور وہ دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئے تھے۔ مگر جمشید مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اور مجھے بہت بار کہہ چکا تھا کہ وہ مجھے بھگا کر لے جانے کے لیے بھی تیار تھا، مگر میں اس کے ساتھ بھاگ جانے کے حق میں نہیں تھی۔ میرا باپ جیسا بھی تھا، اس کی عزت پر یہ داغ ہرگز میں نہیں لگانا چاہتی تھی کہ لوگ اس کو جیتے جی ہی یہ طعنہ دے دے کر مار دیتے کہ اس کی جوان جہان بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور بھی تو تھیں، اگر میں بھاگ جاتی تو ان کا کیا ہوتا؟ میرے بھاگ جانے کے بعد ان کو عزت کے ساتھ کون اپناتا؟ اس لیے میں نے جمشید کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ میرے باپ کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور مجھے بھی سمجھاتا رہا تھا کہ میں اپنے جس باپ کی عزت کی خاطر اس کو انکار کر رہی تھی، اس کو تو میری پرواہ تھی ہی نہیں۔ مگر میں نے کبھی بھی جمشید کی کسی بھی بات کا یقین کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اپنے باپ پر یقین تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ یقین ایک دن کس طرح سے میرے سامنے چکنا چور ہو جائے گا، اور وہ بھی بھرے بازار میں، اپنے نشے کی خاطر میری ہی عزت کا سودا کر دے گا۔ اماں نے بھی ابا کو بہت بار کہا تھا کہ ہم جیسے گھروں میں ایسے رشتے آنے تھے، اس لیے وہ کوئی مناسب سا رشتہ دے کر مجھے اپنے گھر کی کر دیتا، مگر میرا باپ تو کسی بھی صورت مجھے رخصت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ جبکہ میری چھوٹی بہنیں بھی جوان ہونے لگ گئی تھی، مگر مجھے تو پرواہ تھی اپنی بھی اور اپنی بہنوں کی بھی۔ اس لیے میں چپ چاپ سلائی کر کے کچھ نہ کچھ کمانے میں لگی رہتی تھی، تاکہ پھر سے ہمارے گھروں میں فاقوں کی نوبت نہ آ جاتی۔ ابا کو بھی لگتا تھا کہ اماں نے میری کمائی چھپا کر رکھی تھی، اس لیے ایک دن نشے کی حالت میں اس نے اماں کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا۔ ہم بہنیں کانپنے لگ گئی تھیں۔ ہماری حالت دیکھ کر اماں نے ابا کے سامنے پہلی بار ہمت دکھائی تھی اور کہنے لگ گئی تھی کہ اب میں تیرے لیے پیسے نہیں لاؤں گی، اور نہ ہی تجھے اپنی بچی کی محنت کی کمائی دوں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب اماں نے ہمت دکھائی تھی، مگر اس کا نتیجہ بھیانک نکلا تھا۔ ابا نے اماں کو ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو کچھ کرنے یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ہم پر قیامت تو ٹوٹ ہی چکی تھی، اور ہم تینوں بہنیں اماں کے بغیر رہنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔
اماں کو تو اس کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہ ہوئے تھے۔ ایسے میں ہی تھی جس نے ہمت کی تھی اور سلائی کا کام کرتی رہی تھی تاکہ اپنا اور اپنی بہنوں کا پیٹ بھر سکوں۔ مگر ابا ہم پر دباؤ ڈالنے لگا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کے لیے بھی پیسے کما کر لیں۔ میں نے اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے سختی سے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی کہ کہیں وہ ابا کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط کام نہ کرنے لگ جائیں۔ مگر پھر ایک دن ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے، ابا نے اس گاؤں کے چودھری کے آدمیوں سے میری بارے میں بات کر لی تھی۔ ایک دن جب میں کام کر رہی تھی تو مجھے گاؤں کی ہی ایک عورت نے آ کر بتا دیا کہ میرا باپ مجھے بیچنے والا تھا۔ یہ سن کر تو میری روح ہی کانپ گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا اس حد تک بھی گر سکتا تھا، مگر اس کو تو اپنے نشے کے ساتھ کچھ ہی نظر ہی کہاں آتا تھا جو ہمارے بارے میں کچھ اچھا سوچ سکتا۔ وہ تو اماں کو بھی ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا کہ کسی دن وہ ہم لڑکیوں کو بیچ آئے گا، اور پھر وہ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو پکڑا اور جلدی سے گاؤں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ خود کو اور اپنی بہنوں کو ابا کے قہر سے بچا سکوں۔ مگر ابا کو نہ جانے اس بارے میں کیسے علم ہو گیا تھا۔ اس نے چودھری کے آدمیوں کے ساتھ مل کر ہمیں گھیر لیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اپنی بہنوں کے لیے ہمت کرنی تھی۔ تبھی میں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ان کو کہنے لگ گئی کہ میں انسان تھی، مال نہیں تھی جو تم میرا سودا کر رہے تھے۔ مگر میری بات سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چودھری کے آگے بھلا کس کی میں اتنی جرت تھی، حوصلہ تھا، ہمت تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ہمیں بچاتا۔ میری چھوٹی بہنیں مدد کے لیے گڑ گڑانے لگ گئی، مگر کسی کو بھی ہماری حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ جب میرا اپنا باپ ہی سفاکیت پر اتر آیا تھا تو بھلا کوئی اور ہماری کیا مدد کرتا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جب گاؤں کی سنسان گلی میں اپنی بہنوں کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور میرے سامنے میرے ہی باپ نے چودھری کے آدمیوں کے ساتھ مل کر ہمیں گھیر رکھا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں سسک رہی تھیں اور میں بے بسی کے عالم میں اپنے چاروں طرف مدد کے لیے دیکھ رہی تھی، مگر کہیں سے بھی کوئی مدد کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چودھری صاحب کا ایک آدمی آگے بڑھا اور میری روح کانپ گئی۔ میں نے ایک امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا کہ شاید اس کے دل میں ہم بیٹیوں کے لیے تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہو، مگر وہ لالچی باپ مجھے اس چودھری کے حوالے کر گئے۔ مجھ سے دونوں بہنوں کو چھین کر لے کر چلا گیا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی، مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی تھی، اور زور زبردستی میرا نکاح اس چودھری کے لڑکے سے کروا دیا گیا تھا جو میری عمر سے بھی دگنا تھا۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی جب میرے اپنے باپ نے ہی مجھے اس بوڑھے چودھری کے بگڑے ہوئے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ایک بے رحم اور ظالم شخص تھا جسے صرف ایک عورت کھلونا لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے سائے تھے اور میں ایک کمزور پرندے کی مانند تھی جو قید ہونے والا تھا۔ نکاح کے بعد میں اس چودھری صاحب کی بڑی سی حویلی میں چلی گئی تھی۔ وہ ایک عالی شان گھر تھا، مگر میرے لیے وہ ایک قید خانہ تھا، اور وہاں کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ میری ساس جو شاید خود بھی اس نظام کی ستائی ہوئی تھی، وہ بھی میرے اوپر ترس کھانے کی بجائے مزید سختی برتنے لگ گئی تھی۔ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ کہیں میں وہاں سے بھاگ ہی نہ جاؤں۔ میرا شوہر جو نشے اور عیاشی میں ڈوبا رہتا تھا، جب اس کا دل چاہتا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا
میری چیخیں اس حویلی کی دیواروں میں دب کر رہ جاتی اور مجھے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں کئی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی رہتی، مگر کسی کو میرے حال کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کئی بار حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر مجھے سختی سے روک دیا جاتا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کی فکر ستانے لگ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حال میں تھی۔ ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنی بہنوں تک پہنچ جاؤں۔ پھر ایک دن اچانک مجھے میری چھوٹی بہن کے بارے میں ایک خبر ملی کہ وہ کسی طرح اس حویلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اسے وہاں دیکھ کر میری ساس نے ہی اسے مار کر بھگا دیا تھا اور میں اپنی بہن کی شکل تک نہ دیکھ سکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا باپ پیسوں کی خاطر مجھے اپنی بیٹی کو ہی کسی کو بیچ سکتا تھا۔ مگر پھر جب کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ایک اور بہن بھی ابا نے کسی اور جاگیردار کے بیچ دیا تھا، تو مجھے اپنے باپ سے شدید نفرت ہو گئی تھی، جس کے دل میں باپ جیسا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن جو مجھے بہت زیادہ عزیز تھی، وہ بھی میری طرح قید ہو چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں تھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس حویلی میں آ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس چودھری کے لڑکے کی میں بیوی بن کر آئی تھی، میں اس کی اکلوتی بیوی نہیں تھی، بلکہ مجھ سے پہلے بھی اس کی دو بیویاں اور تھیں جو مجھ سے بڑی عمر کی تھی، مگر میں ان دونوں سے کم عمر تھی۔ اس لیے وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میں ان پر زور زبردستی لائی گئی ہوں۔ میرے شوہر کا نام ارشاد تھا۔ وہ ایک پکی عمر کا آدمی تھا۔ اس کا ساری حویلی پر روب و دبدبہ تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس کے آگے بول سکے، مگر میری ساس کے آگے ارشاد بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ میں خود کو نکال کر کہیں دور لے جاؤں اور ارشاد کی قید سے خود کو آزاد کر لوں، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی، کیونکہ حویلی کے باہر ارشاد کے آدمیوں کا پہرا تھا۔ میں تھک ہار کر اپنی ہر کوشش کو چھوڑ دیا تھا اور اس حویلی میں رہنے کو ہی اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب اگر میں حویلی سے بھاگ بھی گئی تو بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا اپنا تو صرف ایک ہی گھر تھا جو میرے باپ کا تھا، اور باپ تو اپنے ہاتھوں مجھے اس ظالم کے حوالے کر گیا تھا۔ اس لیے میں نے اس حویلی کی در و دیوار کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا تھا اور خود کو حویلی کی زندگی میں مصروف کرنے لگ گئی تھی۔ ارشاد کی دونوں بیویاں مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی اور مجھ سے اپنا سارا کام کرواتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے کمروں کی گندگی صاف کرواتی تھی اور کچن میں مجھ سے اپنے لیے کھانا بھی بنواتی تھی۔ ارشاد کو سب نظر آتا تھا، مگر وہ کبھی کچھ بولا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے اس حویلی کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ تو صبح گھر سے نکلتا اور شام کو نشے کی حالت میں گھر آ کر بستر پر گر جاتا، سو جاتا۔ اگر اس کو ہوش آ جاتا تو مجھ پر چیخنے چلانے لگتا۔ جب مجھے ارشاد کی حویلی میں 1 سال گزر گیا، تب اس کو مجھ پر رحم آنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کا ظلم بھی چپ چاپ سہتی تھی۔ اس کی بیویوں اور اس کی ماں کی ماریں بھی کھاتی تھی اور اس کے باوجود کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ اس کا دل میرے لیے صرف اتنا ہی نرم ہوا تھا کہ اس نے مجھ پر خود چیخنا چلانا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی تک اس نے اپنی بیویوں اور ماں کو منع نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ پر ظلم نہ کریں۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ کم از کم سارا دن کی ماریں کھا کر میں رات کو کمرے میں سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ ابھی میں نے سکون کی سانس لینا شروع ہی کی تھی جب ارشاد کی ماں نے میرے سامنے ایک نئی فرمائش رکھ دی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن مجھ سے ضد کرنے لگ گئی تھی کہ اس کو حویلی کا وارث چاہیے ہے اور حویلی کا وارث اس کو میں ہی پیدا کر کے دوں گی۔ مجھے اس کی بات پر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی کہ آخر
وہ مجھ سے ہی ایسی فرمائشیں کیوں کر رہی تھی؟ ارشاد کی پہلے بھی تو 2 بیویاں تھیں، تو ان دونوں نے آخر اس کو وارث پیدا کر کے کیوں نہیں دیا تھا؟ میری ساس کا زور دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب ارشاد کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ازدواجی حق ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے تو اس نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کی نقلی رپورٹس بنوائی تھیں کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ارشاد کی باتیں سن کر تو میرا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ایک تو وہ خود قصوروار تھا اور اپنی ہی غلطی چھپانے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ 2 عورتوں کی زندگیاں بھی برباد کر چکا تھا، اور اب شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ مگر ارشاد کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا یا میری رہی سہی زندگی بھی تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ ارشاد کہنے لگا تھا کہ میں اس کی تینوں بیویوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بیوی تھی، اس لیے حویلی کا وارث وہ مجھ سے پیدا کروائے گا، مگر اس وارث کا باپ وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ آخر وہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کیوں کروانا چاہتا تھا۔ مجھے جلد ہی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ جو شخص مجھے پیسے دے کر میرے باپ سے خرید سکتا تھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکتیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس کی یہ بات بالکل بھی نہیں مانوں گی، اور اس کی ماں اور دونوں بیویوں کو جا کر اس کی ساری حقیقت بتا دوں گی کہ وہ تو خود نامرد تھا اور الزام دوسروں پر لگاتا تھا۔ مگر میری بات سن کر ارشاد میرے قدموں میں گر گیا اور مجھے کہنے لگا اگر میں نے اس کی یہ بات مان لی تو وہ ساری زندگی میرا ہر حکم مانے گا اور کبھی کسی کو بھی مجھ پر کوئی ظلم کرنے کی نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر ارشاد کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ آخر وہ میرے پاس کس کو لے کر آئے گا، کوئی بھی میرے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے جب ارشاد مجھے کہنے لگا کہ صبح ہوتے ہی حویلی میں ایک آدمی آئے گا اور میں اسی آدمی سے اس حویلی کا وارث پیدا کر کے اس کے حوالے کر دوں گی۔ میرا سارا وجود لرز کر رہ گیا تھا، مگر میں نے دل پر پتھر رکھ کر ارشاد کی بات مان لی تھی اور بے یقینی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ میری نظریں حویلی کے بڑے سے دروازے پر جمی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آخر کار ارشاد نے کس کو میرے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مگر حویلی میں داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جمشید تھا۔ میں جمشید کو دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جمشید نے ارشاد کی یہ بات کیسے مان لی تھی۔ کیا وہ اتنا گرا ہوا تھا، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی اور کے نکاح میں تھی اور وہ مجھ سے ایسا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا؟ جمشید کے بارے میں شاید ارشاد نے حویلی کے سبھی آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا کوئی خاص مہمان تھا اور مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کو نہیں روکا تھا اور وہ بغیر کسی مشکل کے میرے پاس ہی آ گیا تھا۔ جمشید کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اس کے سامنے ہی اپنی جان لے لوں گی، مگر کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کروں گی جو پہلے کبھی میری محبت رہ چکا تھا۔ مگر جمشید کی بات سن کر میرے اندر ایک بار پھر سے جینے کی نئی امید جاگ گئی تھی۔ جمشید نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ ارشاد کے بارے میں سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارشاد نے پیسے دے کر مجھے میرے باپ سے خریدا تھا اور اس نے بہت مشکلوں سے ارشاد کے ساتھ دوستی یاری کی تھی اور وہ ارشاد کے قریب ہو گیا تھا، اس لیے ارشاد جمشید پر بھروسہ کرتا تھا اور اس سے اپنی ہر بات کرتا تھا۔ جمشید یہ بھی جانتا تھا کہ ارشاد نامرد تھا۔ جب ارشاد نے جمشید کے سامنے اپنی یہ پریشانی رکھی تو جمشید
نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس کے پاس صرف ایک یہی راستہ تھا جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلا سکتا تھا جو کبھی میں نے ٹھکرا دی تھی۔ مجھے جمشید کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی تھی اور میں اس سے معافی مانگنے لگ گئی تھی کہ مجھے اس کی باتوں کا یقین بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا اور اس کے کہنے پر اس کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے تھا۔ جمشید نے میرے باپ کے بارے میں مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کچھ بالکل سچ ہی تھا، مگر میں ہی پاگل تھی جو میں جمشید کی کسی بات کا ہی یقین نہیں کیا تھا۔ مگر جمشید نے محبت سے میرے ہاتھ تھام لیے تھے اور مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ مجھے ارشاد کی قید سے نکال کر کہیں دور لے جائے گا۔ میں نے ارشاد کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس حویلی کو وارث چاہیے ہے تو میں اس کو وہ وارث پیدا کر کے ضرور دوں گی، مگر میری ایک شرط تھی کہ میں وہ وارث جس سے بھی میں پیدا کروں گی اس کے ساتھ ایک جائز رشتہ بنا کر ہی پھر ہی پیدا کروں گی۔ ارشاد نے میری بات مان لی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ نامرد تھا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے خود جمشید کے حوالے کر دیتا۔ ارشاد نے مجھے طلاق دے کر جمشید کے حوالے کر دیا تھا اور مجھ سے امید لگائی تھی کہ میں جمشید سے وارث پیدا کر کے اس کے حوالے کر دوں گی، مگر شاید وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ میں اس کی حویلی میں رہ رہ کر مجھے بھی بازی کھیلنا اور پلٹنا آ گئی تھی۔ آج مجھے جمشید کے ساتھ رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے ارشاد کی قید سے نکال کر بہت دور لے کر آیا ہے، جہاں ارشاد یا ہمارے گاؤں کا کوئی بھی فرد ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا، مگر مجھے آج بھی اپنی بہنوں کی شدت سے یاد آتی ہے اور میں ان کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔